الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔ کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ دنیا مل جائے، پاؤنڈ مل جائے، ڈالر مل جائے۔ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ کامیاب نعرہ، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جسے روزانہ بھڑکایا جاتا ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، تھوڑی سی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اللہ اسے اور تیز کر دیتا ہے۔ انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے۔ نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ دیتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، جتنے نافرمان منہ موڑنے والے ہیں ان کو وہ پکڑتی ہے، بلاتی ہے اور کھینچتی ہے۔ اس سے وہی بچے گا جو تقوی والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو عمل والا ہوگا، ورنہ اللہ کو ناراض کر کے جانا انتہائی درجے کی ناکامی ہے۔ یہ سارے نبیوں نے ذہن بنایا کہ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنا زندگی کی انتہا ہے، معراج ہے، کہ اللہ ہی جب ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے اور میرے سارے کام بنتے بھی اسی سے ہیں۔ میں دنیا میں سب سے محتاج ترین مخلوق ہوں، انسان سے محتاج کوئی مخلوق نہیں، اللہ سے غنی کوئی رب نہیں۔ ہم اپنی ضرورتوں میں بے انتہا ہیں، وہ اپنے دینے میں بے انتہا ہے۔ ہم اپنے محتاجی میں بے انتہا ہیں، وہ اپنے غنی ہونے میں بے انتہا ہے۔ ہم اپنی جہالت میں بے انتہا ہیں، وہ اپنے علم میں بے انتہا ہے۔ ہم اپنی نافرمانی میں بے انتہا ہیں، وہ اپنی رحمت میں بے انتہا ہے۔ ہمارے فقر کی کوئی حد نہیں، اس کے غنا کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے ضعیف ہونے، کمزور ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے طاقتور اور قوی ہونے کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے فانی ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے باقی ہونے کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے جاہل ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے عالم ہونے کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے ظالم ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے عادل ہونے کی کوئی حد نہیں۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ ہم مرزوق ہیں، وہ رازق ہے۔ ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہیں۔ ہم مرحوم ہیں، وہ راحم ہے۔ ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے۔ ہم محفوظ ہیں، وہ حفیظ ہے۔ ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے۔ ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے۔ وہ اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، اس کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دن آتا ہے اللہ کے ارادے سے، رات چھاتی ہے اللہ کے ارادے سے، موسم بدلتے ہیں اللہ کے ارادے سے، برف گرتی ہے اللہ کے ارادے سے، بارش ہوتی ہے اللہ کے ارادے سے، زندگی کے نظام چلتے ہیں اللہ کے ارادے سے، موت آتی ہے اللہ کے ارادے سے، عزت ملتی ہے اللہ کی چاہت سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلیل اللہ کرتا ہے اپنے ارادے سے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ملک اللہ دیتا ہے اپنے ارادے سے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ،
بلند کر دے کوئی گرا نہیں سکتا، گرا دے کوئی بلند کر نہیں سکتا، عزت دے دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ نفع دینا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنی ذات میں احد ہے، قل هو اللہ احد۔ بریک بن والوں کو بتاؤ کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا، اکیلا نہیں، اکیلا تو واحد کا ترجمہ ہے، واحد، واحد اکیلا، احد، احد اسے کہتے ہیں جس کا مثل کوئی نہ ہو، قل هو اللہ احد، انہیں کہو کہ اللہ بے مثل ہے، یکتا ہے، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ ایک وحدہ لا شریک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق، الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواصي المجيد الباعث الشهيد الحق، الودود الوكيل القوي الحكيم القوي المتين، الولي الحميد المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي البارق الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے اللہ اپنی ذات و صفات میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ زندگی کا موضوع اور مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی ماننا آسان ہوگا جب اللہ پر یقین اور توکل ہوگا کہ کرنے والا اللہ ہے، پیسے سے نہیں کام بنتے، ڈالر سے نہیں کام بنتے، پاؤنڈ سے نہیں کام بنتے، کام بنانے والا اللہ ہے، وہ شکلوں کا اس نے بنایا، نفع اس نے رکھے، نقصان اس نے رکھے، آسمان کو بلند کیا، زمین کو پست کیا، ہواؤں کو چلایا، پانی کو بہایا، بارش کو برسایا، پھولوں کو مہکایا، چاند کو چمکایا، سورج کو جلایا، ستاروں کو جھلملایا، یہ سارے کام ایک اکیلا اللہ ہے جو اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور اس سارے کام کے کرنے میں لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، ما مسنا من لغوب، بنا کے نہیں تھکا، لا یعودہ حفظہما، نظام چلا کے نہیں تھکا، آسمان اس کا ادنا کرشمہ، زمین اس کا ادنا کرشمہ، وہ اپنی ذات میں نہ آسمان کا محتاج ہے، نہ عرش کا محتاج ہے، نہ بیوی کا محتاج ہے، نہ بچوں کا محتاج ہے، وہ اپنی ذات میں نہ ساتھی کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی حاجت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ کسی سے دبتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، وہ جہل سے پاک ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ ذوق سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبوح قدوس، سبوح ہے، قدوس ہے، ملک ہے، رب الرؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، علیم ہے، علام ہے، غالب ہے، غلاب ہے، قادر ہے، قدیر ہے، قاہر ہے، قہار ہے، جابر ہے، جبار ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، مالک ہے، ملیک ہے، رازق ہے، رزاق ہے، عالم ہے، علام ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس سے کوئی ٹکر کا، لیس معہ الہ یخشی،
ولا رب یرجا ولا وزیر یوسا ولا حاجب یرشا، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کا کوئی ٹاؤٹ ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی اور خدا ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی اور معبود ہے۔ وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا رازق ہے۔ کام اللہ بناتا ہے، پیسے سے کام کا بننا نظر آتا ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ دوائی سے صحت کا ملنا نظر آتا ہے، دینے والا اللہ ہے۔ روٹی پانی سے زندگی کا چلنا نظر آتا ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے۔ موت کے اسباب بنتے نظر آتے ہیں، موت دینے والا اللہ ہے۔ زندگی کے اسباب بنتے نظر آتے ہیں، زندگی دینے والا اللہ ہے۔ ذلیل کو عزت دے دے، عزت دار کو ذلیل کر دے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں تو کوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں اگر تمہاری مصیبت ٹال دوں اور تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں تو کوئی میرے فضل کو روک نہیں سکتا۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، میں اگر تمہارے بلیک برن کے لیے رحمت کا دروازہ کھولوں تو کوئی دنیا کی طاقت وہ بند نہیں کر سکتی۔ وما یمسک، اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی نہیں جو پھر میرے علاوہ کھول سکے۔ قل اللہم مالک الملک، بلیک برن والوں کو بتا دو کہ بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے۔ حکومت اللہ کی، طاقت اللہ کی، امر اللہ کا، خلق اللہ کی، روح اللہ کی، روح اللہ نے ڈالی، امر اللہ کا آیا، حکم اللہ کا چلا۔ یتنزل الامر بینہن، ساتوں آسمانوں میں حکم اللہ کا چلتا ہے، ساتوں زمینوں میں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ دن کا آنا اللہ کا ارادہ ہے، رات کا چھانا اللہ کا ارادہ ہے۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، یہ دن کو آنے نہ دوں، تو میرے سوا کون ہے جو تمہیں رات عطا فرمائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ میں یہ دن کھڑا کر دوں، اس کو ڈوبنے نہ دوں، تو میرے سوا کوئی ہے کوئی میرے سوا جو تمہیں رات دے سکے جس میں تم آرام کر سکو؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، تیرا رب ہے جو رات لاتا ہے، سو جاؤ، اندھیرا لے آتا ہے، ایک دم رات آتی ہے کہ سب کو سلا دیتا ہے، ایک دم دن چڑھتا ہے سب کو اٹھا، پرندے بھی اٹھتے ہیں، جانور بھی اٹھتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اٹھتے ہیں، انسان بھی اٹھتے ہیں۔ آدھے بلیک بلب میں رات ہوتی، آدھے بلیک بلب میں دن ہوتا، تو رات والے مصیبت میں پڑے ہوتے کہ یہ دن والے سونے نہیں دیتے، دن والے مصیبت میں پڑے ہوتے کہ یار رات والے کام نہیں کرنے دیتے، ہمارے خلاف یہ مقدمے دائر کر رہے ہیں کہ شور ہو رہا ہے۔ تو میں قربان جاؤں اللہ پر، رات لاتا ہے، اکٹھی لاتا ہے، یوں چھا جاتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کس نے بلیک برن کی زمین کو بچھایا؟ کس نے انگلستان کی زمین کو سرسبز بنایا؟ کس نے ایشیا کے میدانوں کو بنایا؟ کس نے افریقہ کے صحراؤں کو بنایا؟ کس نے افریقہ کے جنگلوں کو بنایا؟ کیا تیرا رب نہیں جس نے زمین کو بچھایا؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے تیرے رب کے سوا زمین کو بچھانے والا؟ وجعل خلالها انہارا، کون ہے تیرے رب کے سوا اس میں دریاؤں کو چلانے والا؟ کون ہے رب کے سوا رات کو لانے والا؟ لباسا، رات آتی ہے لباس کی طرح چھا جاتی ہے کہ تم سب جانور بھی سو جائیں، پرندے بھی سو جائیں، گھوڑے بھی سو جائیں، گائے بھی سو جائے، بکری بھی سو جائے، چونٹی بھی سو جائے، سب سو جائیں اور تم بھی سو جاؤ۔ پھر جعلنا النہار معاشا، پھر مشرق سے دن نکالتا ہوں۔ وہ اتنی بات کہ نمرود گر پڑا، ان کا میں ہوں رب، میں رب ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ ایک کو قتل کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ
تو ایسا کر، میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو اسے مغرب سے نکال دے. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہ کافر وہیں مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا. اللہ ہے تو اللہ کہتا الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین میں نے بچھا کے نہیں دی تمہیں، تم اس پر شرابیں پیتے ہو، زنا کرتے ہو. یہ میں نے اس لیے بچھائی تھی کہ تم مسلمان ہو کے شراب کی دکانیں چلاؤ، اور تم زنا کے اڈے قائم کرو، اور تم سود کے بازار گرم کرو، اور تم ماں باپ کی نافرمانی کرو، اور تم مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے مر جاؤ. ایمان کے سودے کر دو، ضمیر کے سودے کر دو، اور اپنی عزت کے سودے کر دو. صرف چند سکوں کی خاطر یہ دنیا مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ متاع الغرور، یہ لعب و لہو، یہ زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ کھیل تماشا، یہ مٹی ہے، مٹی ہے، پہلے بھی مٹی، بعد میں بھی مٹی، اور اس کا وجود بھی مٹی. یہ ثلاثۃ ایام، 3 دن ہیں، ایک دن گزر گیا بدھ کا، واپس نہیں آئے گا. ایک دن جمعے کا ہے، پتہ نہیں نصیب میں ہے کہ نہیں. ایک دن یہ جمعرات کا ہے، یہ ہماری زندگی ہے. تو اس الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین میں نے نہیں تمہیں بچھا کے دی؟ یہ تمہیں اس لیے بچھا کے دی ہے کہ سجدے کرو، اس لیے بچھا کے دی ہے کہ میری مان کے چلو، اس لیے بچھا کے دی ہے کہ مجھے راضی کر کے چلو، اس لیے بچھا کے دی ہے کہ رزق حلال کو تلاش کرو، اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے، اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے. ارے رزق حلال کی طلب میں بھی اجر ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک درجہ ہے جس میں صرف 3 آدمی جا سکتے ہیں. ان فی الجنت لدرجۃ، جنت الفردوس میں ایک مقام ہے جس میں صرف 3 آدمی جا سکتے ہیں. الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران. کوئی علامہ صاحب نہیں، کوئی محدث صاحب نہیں، کوئی مبلغ صاحب نہیں، حاکم، بادشاہ، بادشاہ لیکن عادل ہے، عادل. تو وہ جنت کے اس درجے میں جائے گا جہاں کوئی اور دوسرا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. ذو عیال صبور، جو اولاد زیادہ ہے اور کمائی تھوڑی ہے اور وہ حرام نہیں کماتا، تھوڑی کمائی میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دیتا ہے. کوئی نماز روزے کا اس کا ذکر نہیں ہو رہا، کوئی اس کے لمبی لمبی تہجد کا ذکر نہیں ہو رہا. ذو عیال صبور، ذو عیال صبور، اولاد زیادہ، کمائی تھوڑی، اور اس کمائی میں وہ حرام کی طرف نہیں گیا، جھوٹ کی طرف نہیں گیا، سود کی طرف نہیں گیا، غلط کی طرف نہیں گیا. فرائض کو پورا کر کے اسی میں کمائی میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار کے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وہ مقام طے کیا جو بڑے بڑے بزرگوں کے لیے طے نہیں ہے. سبحان اللہ. تیسرا کون ہے؟ ذو رحم وصول، جو رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرتا ہے. رشتہ دار منہ موڑتے ہیں اور پھر بھی ان سے منہ جوڑتا ہے. اس سے وہ ناطا توڑتے ہیں، وہ ان سے ناطا جوڑتا ہے. وہ اس سے تعلق توڑتے ہیں، وہ ان سے تعلق جوڑتا ہے. وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یہ جواب میں برا سلوک نہیں کرتا بلکہ یہ ان کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں صرف یہ 3 آدمی جا سکتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، زمین اللہ نے بچھائی، والجبال اوتادا، پہاڑ اللہ نے گاڑے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ نے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو اللہ لاتا ایسے کاٹ دیتا ہے، ٹک، زندگی ختم کر دیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے مردہ. اس لیے جنت میں نیند نہیں ہے، جنت نعمتوں کی جگہ ہے، جنت میں نیند نہیں، کیونکہ نیند النوم اخت الموت، نیند اور موت ایک دوسرے کی بہنیں ہیں کہ مرا اور سویا برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نیند کو بھی نہیں رکھا. تو نیند اللہ تعالیٰ کہتا میں لاتا ہوں، جن کو نہیں آتی ان سے پوچھو. ہائے ہائے، ایک خاتون کا مجھے فون آیا، کروڑوں اربوں پتی خامد اس کا، وہ کہنے کی مولانا صاحب مجھ سے بدقسمت انسان کوئی نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، میں گولیاں نہ کھاؤں تو مجھے نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وجعلنا نومکم سباتا، ارے میں نیند لاؤں تو آئے گی، میں نہ لاؤں تو کہاں سے آئے گی.
میں دوں گا تو کام بنے گا، میں نہیں دوں گا تو نہیں بن سکتا۔ یہ یقین میرے بھائیوں سیکھو، یہ تبلیغ میں اس یقین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی۔ جیسے ہم اعمال سیکھتے ہیں، چیزیں کا چلانا استعمال سیکھتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم علم سیکھتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم فقہ سیکھتے ہیں، حدیث کا علم سیکھتے ہیں، تفسیر کا علم سیکھتے ہیں، ایسی میرے بھائیوں یقینوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر ہو۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ اس اللہ پہ توکل کر جو زندہ ہے، جو مرتا نہیں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اس اللہ پہ یقین کر، توکل کر جو عزت دار ہے، رحمت والا ہے۔ اس اللہ پہ توکل کر جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اس اللہ سے مانگ جو سخی ہے، اس اللہ سے مانگ جس کے خزانوں کی انتہا نہیں، اس اللہ سے مانگ جس کی بادشاہی کی انتہا نہیں۔ مخلوق پہ نظر نہ جائے، مخلوق کی طرف نظر نہ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ نہ اٹھے، مخلوق کی طرف آنکھ نہ اٹھے، مخلوق کی طرف دل نہ اٹھے، صرف اللہ پر نظر ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہوا میں اٹھایا، انہیں وہ منجنیق میں توپ میں ڈال کے پھینکا۔ جب وہ ہوا میں اٹھے تو ادھر جبریل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ دونوں فرشتے، یہ ابراہیم ہے، یہ جبریل ہے، یہ پانی کا فرشتہ ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں الک حاجۃ، کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہو، کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ سامنے بھڑکتی آگ ہے جس کے اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تھا تو جل کے نیچے گر جاتا تھا۔ اتنا بڑا آگ کا ڈھیر انہوں نے لگایا، اتنی لکڑی جلائی کہ وہ آسمان تک اس کے شعلے بات کرنے لگے۔ تو اس حال میں جب سامنے آگ ہے اور جلنا نظر آ رہا ہے، اور ادھر جبریل اللہ کا فرشتہ آ چکا ہے، جناب میری کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں تو کہوں گا ضرور ضرورت ہے، فوری میری مدد کرو، مجھے آگ سے بچاؤ۔ پر یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مزدی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ وہ یقین لا، وہ خلیل والا یقین لا، وہ ابراہیم والا یقین لا۔ وہ ابراہیم خلیل والا یقین بنا تو آگ تیرے لیے گلزار ہے، آگ تیرے لیے باغ ہے، گلستان ہے، آگ تیرے لیے چمن بن جائے گا۔ تو ابراہیم والا یقین لا، وہ عشق لا ابراہیم والا جو تیرے اندر میں اترے اور تجھے دیوانہ کر دے، تجھے بیگانہ کر دے، تجھے مستانہ کر دے، تجھے ہر ایک سے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب اللہ کا تعلق ملتا ہے، جب دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے اور آنکھ اللہ کے لیے روتی ہے اور زبان اللہ کی یاد میں لگتی ہے اور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھتے ہیں اور پاؤں مسجد کی طرف چلتے ہیں، تو میرے رب کی قسم ساری کائنات کے اللہ تعالیٰ راز اس بندے پر کھول دیتا ہے اور اپنا آپ اس پہ کھول دیتا ہے، اور دنیا اس کی نظر میں سکڑ جاتی ہے، آخرت اس کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ جنت کا خریدار ہوتا ہے، وہ جہنم سے ڈرنے والا ہوتا ہے، دنیا سے بیزار ہوتا ہے۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آزما اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، قبرستان کی ویرانیاں دیکھو، ٹوٹی ہوئی شکستہ قبریں دیکھو تو تمہیں دنیا کی حقیقت نظر آئے گی۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سامان ہے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے لیے جہانگیر نے شیش محل بنایا، موتی محل بنایا، ہیرے جواہرات سے چھتوں کو جڑ دیا اور سنگ مرمر سے فرش کو سجا دیا۔ اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں تو دن میں بھی رات کا سما ہے۔ میں نے وہ منظر دیکھا، اس کا اجڑا ہوا مزار میں نے دیکھا ہے 66-67 میں، اس کا مزار اجڑا ہوا تھا، شکستہ قبر تھی، شکستہ قبر۔ ہندوستان پہ راج کرنے والی تنہا قبر بتا رہی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ دھوکے کا گھر،
یہاں کی راحتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں کی سہولتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ سب فنا ہے، یہ سب فنا ہے، یہ سب فنا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اگر تم صرف دنیا کے طلبگار بن گئے تو میں تمہیں دنیا دے دوں گا، لیکن موت کے بعد تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ مالک ہے اس ساری کائنات کا، تو اللہ سے بنا کے رکھو۔ اللہ بادشاہ ہے کائنات کا، اللہ سے بنا کے رکھو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے، وہ نہ کرے تو نہیں ہوتا۔ یہ گئے ابراہیم، یہ گئے ابراہیم، اور یہ ساتھ ہے جبرائیل، اور یہ ہے پانی کا فریضہ۔ الک حاجت، آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہے ہم آپ کی مدد کریں؟ تو یقین کا یہ درجہ بھی انسانوں نے حاصل کیا ہے کہ جبریل کے ابراہیم بولے اما الیکم فلا، میں تمہارا کوئی محتاج نہیں ہوں۔ اما الی اللہ فنعم، ہاں میں اللہ کا محتاج ضرور ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، پر جبریل تو میری طرح مخلوق ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اے پانی کا فرشتہ، تو میری طرح مخلوق ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کا کے سامنے دست دراز ہوں۔ تو جبریل کو تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پانی کے فرشتے کو تو نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں تو اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح، تم تو چپ کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بس یہ کہہ رہے تھے، کوئی مانگ نہیں رہے۔ تو جبریل کہنے کہ اللہ سے تو مانگ لو، ابراہیم اللہ سے تو مانگ لو۔ تو ابراہیم بولے حسبی سوالی علمہ بحالی، جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں آپ کی طرف جا رہا ہوں تو میں اس سے کیوں مانگوں؟ کیا پتہ مجھے جلانے پر وہ راضی ہو، کیا پتہ وہ میرے جلائے جانے پر راضی ہو۔ میں کیوں مانگوں کہ مجھے بچائے؟ میں جل جاؤں گا، میں اس کی رضا سے راضی ہوں۔ میرے رب کا نظام چلا، ساری کائنات نے دیکھا، کیمسٹری کا علم بتاتا ہے کہ آگ میں جاؤ تو جلنا ضرور ہے، ضرور ہے، پر رب کائنات آگ کا بنانے والا، آگ میں حرارت کو پیدا کرنے والا، آگ میں جلانے کی صفت کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ یوں اوپر آئے آگ کے شعلوں پر، اوپر سے میرے اللہ کا امر آیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بجھ جا نہیں، بجھے نہیں، جلتی رہ، جلتی رہ، جلتی رہ، جلاتی رہ، پر جب میرا ابراہیم آئے تو نے ٹھنڈی ہو جانا ہے، ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ اس کو سردی لگنے لگے، سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خوبصورت موسم کے ساتھ بن جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ پر گرے نہیں، جب اوپر سے آئے تو نیچے گرنا تھا، ایسے گرے نہیں، بلکہ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پکڑا، شعلوں شعلوں میں تو کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ تو ایک مانوی سی چیز ہے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، آپ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یوں لیا جیسے ماں بچے کو جھولی میں لیتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، وہ اللہ جس کو ہم نے پاؤنڈ پہ بیچ دیا، ڈالر پہ بیچ دیا، انگلستان کی زندگی پہ بیچ دیا، یہاں کی ضرورتوں پہ بیچ دیا۔ اللہ سے بڑا رحم کرنے والا، مددگار، محبت کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو بتاؤ بلیک برن کے لوگوں، بتاؤ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو کیوں اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف جاتے ہو؟ شعلوں نے ایسے پکڑا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، اور بڑے آرام سے آگ کے انگاروں پر آ کے بٹھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ننگے پھینکا تھا، ننگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو بھیجا جنت کا جوڑا دے کر اور جنت کا لباس دے کر بھیجا، جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پہنایا گیا۔ پھر جبریل نے پر مارا، آگ کے انگاروں میں ڈھیر میں پانی کا چشمہ نکلا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، آگ کے انگاروں میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ، آگ کے اندر، آگ کے اندر۔ ہاں ہاں یہ اللہ ہے،
ہاں ہاں یہ اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر دوسرا پر مارا، پھر دوبارہ پر مارا تو اس میں سے آگ کے اندر سے انار کا درخت نکالا، وہ درخت نکلا اور نکل کے بڑا ہوا اور اپنے پر اسی وقت پھل لیے اور اسی وقت پکے ہوئے انار کا ابراہیم پانی پی، انار کھا، موج کر، تیرا رب یہ تیرا رب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور بلیک بن والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں پونڈ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، پیسہ ہوگا تو کام بنے گا، پیسہ ہوگا تو ہماری مرضی پوری ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، اللہ راضی ہوگا تو کام بنیں گے، اللہ راضی ہوگا تو عزت ملے گی، اللہ راضی ہوگا تو ذلت سے بچیں گے، اللہ راضی ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے، اللہ راضی ہوگا تو ہماری زندگی میں چین آئے گا، اللہ راضی ہوگا تو ہمیں خوشیاں ملیں گی، اللہ راضی ہوگا تو ہمیں سکون ملے گا، اللہ راضی ہوگا تو ہمارے کام بنیں گے۔ اللہ سے کام بنتے ہیں، چیزوں سے کام نہیں بنتے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ساری کائنات کو لا کر دو، کہ سب کو لا کر دو، کہ چیونٹی بھی لا ہے اور ہاتھی بھی لا ہے، پتھر بھی لا ہے، ہمالیہ بھی لا ہے، پانی کا قطرہ بھی لا ہے اور سمندر کی موجیں بھی لا ہیں، اور ایک پتنگا بھی لا ہے اور ایک عقاب بھی لا ہے، ایک تیر بھی لا ہے، ایک راکٹ بھی لا ہے، میزائل بھی لا ہے، ایٹم بھی لا، یہ سب لا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لا الہ ہے، لا کی تلوار کے نیچے ہر شے کو اللہ نے نفی کر دیا، زیر و زبر کر دیا، ہر شے لا لا لا، مشرق بھی لا، مغرب بھی لا، شمال بھی لا، جنوب بھی لا، فوق بھی لا، تحت بھی لا، جبریل بھی لا۔ اے جبریل تو کچھ نہیں، تو اس سے اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اے اسرائیل تو کچھ نہیں، تو اس سے اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اے میکائیل تو کچھ نہیں، اسرافیل تو کچھ نہیں، اے ایٹمی طاقتوں تم کچھ نہیں، اے راکٹ والو تم کچھ نہیں، اے ملک والو تم کچھ نہیں، اے مال والو تم کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں، میرا بھی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ یہ لا ہے، لا کے نیچے ہر شے کی نفی ہے، ہر شے کی نفی ہے، ہر شے کی آگ، سونا، پانی، مٹی، ہوا، برق، باغ، پتھر، پہاڑ، ہر شے پہ لا ہے کہ یہ سب لا ہے۔ اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا سب کچھ کر کے دکھانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا رزق دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا شفا دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا محبتیں دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا نفرتوں سے بچانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا شفا دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا کام بنانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا پانی برسانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا رات کو لانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا دن کو لانے والا۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ سیکھو میرے بھائیو، یہ کلمہ سیکھو، اللہ کے واسطے کلمہ سیکھو، یقین کرو۔ جو میں تو نماز پڑھتا ہوں، پڑھتے ہو، یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ میں تبلیغ میں کیوں جاؤں؟ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، مدرسے میں چندہ بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تبلیغ میں کیوں جاؤں؟ اس لیے جا کے تیرے دل کا قبلہ بدلا ہوا ہے، تیرے دل کا یقین اللہ سے ہٹا ہوا ہے، نظریں غیروں پر جمی ہوئی ہیں، نظریں اپنے مال پر جمی ہوئی ہیں، اللہ کے ذات پر نظر نہیں ہے، اللہ کے خزانوں پر نظر نہیں ہے، اور اللہ کی طرف دل کا دھیان نہیں ہے۔ ایک رکعت زندگی میں ایسی نصیب نہیں جو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی گئی ہو، ایک رکعت بھی۔ تو میرے بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے، اللہ میرا نہیں ہے تو کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ میں روز ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اس کو میرا کان سنے، میرا دل سنے، میرے کان سنے۔ میں سب سے پہلے میرا دل یہ اثر لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں محتاج ہوں اور اللہ غنی ہے، اور میں سائل ہوں اور اللہ دینے والا ہے، اور میں فقیر ہوں اور اللہ خزانوں والا ہے، میں گناہ گار ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں اللہ کے دربار پر سر جھکا دوں کہ یا اللہ میں آ گیا، میں تیرے در پر آ گیا، اور وہ اتنا قدردان ہے، وہ اتنا قدردان ہے، وہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آخری چند گھڑیاں باقی رہ گئیں اور توبہ کا خیال آ گیا،
اور وہ اتنے گناہ کر کے آ رہا ہے کہ زمین آسمان اس کے گناہوں سے بھر چکا ہے، اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں تو بڑا بدبخت ہے، تیری کوئی بخشش نہیں، تیرے لیے کوئی جنت نہیں، اور وہ کہتا ہے چلو آخری عمر صحیح، مجھے توبہ کرنے دو، شاید میرا رب راضی ہو جائے، میں قربان جاؤں اللہ پر، اس کی رحمتوں پر، اس کی کرم نوازیوں پر۔ جب یہ گھر سے نکلتا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہ اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ اس عمر میں جا رہے ہو، تیرے منہ میں دانت نہیں، تیری آنکھوں میں نظر نہیں، بینائی نہیں، تیرے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، تو اس سے چلا جاتا نہیں، اب اللہ کو راضی کرنے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ شیطان ہے کہنے والا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ 80 سال تک میں تیرے انتظار میں تھا، آجا آجا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے جب آئے، جس وقت آئے، عمر کے جس حصے میں آئے، ارے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ زمین پر اتر آتا ہے، اللہ زمین پر اتر آتا ہے، کہتا مرحبا بعبدی، میرے بندے مرحبا، میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، کبھی تو مجھ سے دوستی لگائے گا، کبھی تو میرا بنے گا، کبھی تو میرا بنے گا، آخر میں نے تو تمہیں بنایا تھا، میں جو تیرا خالق تھا، تیری آنکھوں کا نور تیرے رب نے تجھے دیا تھا، تیری زبان میں بولنے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تیرے سننے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تیرے چلنے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تیرے پکڑنے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تجھے گندے پانی سے انسان تیرے اللہ نے بنایا تھا، تیرے لیے زمین کا فرش تیرے اللہ نے بچھایا تھا، تیرے لیے آسمان کی چھت تیرے اللہ نے بنائی تھی، اٹھائی تھی، تیرے لیے سورج کو اللہ نے چمکایا تھا، تیرے لیے چاند کو اللہ لے کر آیا تھا، تیرے لیے تاروں کو اللہ نے سجایا تھا، رات کو تاروں سے سجایا تھا تیرے اللہ نے، تیرے لیے پانی کے خزانے اللہ نے رکھے تھے، تیرے لیے ہوا کے خزانے اللہ نے رکھے تھے، تیرے لیے سونے چاندی کے خزانے اللہ نے رکھے تھے۔ جب سب کچھ میرے اللہ نے کیا تو میں اللہ ہی سے ٹکر لے گیا، اللہ ہی سے ٹکرا گیا، اللہ ہی کا باغی بن گیا، اللہ ہی سے بغاوت کر دی، ہائے ہائے میں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، پر کوئی غم کی بات نہیں ہے، میرے رب پہ قربان جاؤں، میں اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں۔ وہ یہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، بلیک برن والا، بلیک برن والی، تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، خلا بھر دے، چاند تارے بھر دے، پھر اپنے گناہوں کو چڑھا چڑھا کر آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے گناہ تو ساری دنیا بھی مل کر کرے تو نہیں ہو سکتے، سارے جن مل کر کریں تو نہیں ہو سکتے، فرشتے بھی انسان بن کے گناہ کریں تو اتنے گناہ نہیں ہو سکتے، پر میرا اللہ کہتا ہے تو کر کر کر، پھر آ جا اور ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے، صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، تو میں فوراً معاف کروں گا، دیر نہیں لگاؤں گا کہ نہیں میں نہیں معاف کرتا، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، پہلے میری اتنی منتیں کر، پہلے میرے سامنے اتنے ناک رگڑ، پھر میں تجھے معاف کروں گا، نہیں 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 نہیں، تو ایک دفعہ ٹوٹے منہ سے کہہ دے یا اللہ مجھے معافی دے دے، تو تیرے اس بول کے ختم ہونے سے پہلے تیرے سارے گناہ میں دھو چکا ہوں۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اور زندگی کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے کامیابیوں کی؟ مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، مرنے والے سے پوچھو کامیابی کسے کہتے ہیں، مرنے والے سے پوچھو ڈالر پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے، مرنے والے سے پوچھو بلیک برن کے گھر کی کیا حیثیت ہے، مرنے والے سے پوچھو کہ پریسٹن کے کاروبار کی کیا حیثیت ہے، مرنے والے سے پوچھو کہ دھن دولت کی کیا حیثیت ہے، مرنے والے سے پوچھو کہ یہاں کے عروج اور عزت کی کیا حیثیت ہے۔ یہ صفر ہے، یہ مٹی کا گھر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ مچھر کا پر، یہ لا تساوی جناح بعوض، یہ ریت کا پانی ہے، یہ کچھ نہیں ہے جو نظر جو آتا ہے وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب دھوکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی تو آنکھیں کھل جائیں گی، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، جب تیری آنکھیں کھلیں گی تو پھر تجھے پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا۔ تو میرے بھائیو اللہ کو منانے کی نیت کرو،
اللہ کو ساتھ لینے کی نیت کرو، اللہ کو اپنا بنانے کی نیت کرو۔ آج تک جو اس پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پہ ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے تو اتنے گناہ نہیں ہیں، ہمارے تو گناہ بھی بڑے تھوڑے سے ہیں، اس کی رحمتوں کے مقابلے میں ہمارے گناہ بہت تھوڑے ہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور شراب اور زنا میں اس کی راتیں گزرتی تھیں۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار کوئی 10 لاکھ پاکستانی روپیہ بنتا ہے۔ 10 لاکھ روپے دے کر ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ جب اس کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں۔ تو وہ رونے لگی تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں عزت دار خاتون ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے اس حال تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار لوگ زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میں پیشہ ور نہیں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، جو میں نے تمہیں مال دیا وہ تجھے ہدیہ ہے، اور میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، میں بہت گندا انسان ہوں، اللہ میری بخشش کر دے۔ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ وہ لڑکی گھر چلی گئی، کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل کی موت آ گئی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا۔ جیسا یہ گنہگار شخص تھا، کل خطرہ تھا کہ کوئی آدمی اس کے جنازے میں نہیں آئے گا، کوئی آدمی اس کے غسل میں شریک نہیں ہوگا، کوئی آدمی اس کو کندھا دینے نہیں آئے گا۔ وہ ایسا غلط انسان تھا۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، کیسا کریم رب ہے۔ اور ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امت ہی ہے، اس کے ساتھ تو اتنا تعلق بھی نہیں جتنا ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق ہے اپنے حبیب کی وجہ سے۔ میں اللہ کا قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھایا کرتا، غیب نہیں ہے، پردے میں ہے، لیکن میرے رب نے پردہ اٹھا دیا کفل کے لیے۔ وہ ساری زندگی زنا کرتا رہا، ساری زندگی شرابیں پیتا رہا، صرف آدھا گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ موت میرے سر پر کھڑی ہے۔ وہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب لوگوں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ جب رب معاف کر چکا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن کے مرا ہے تو تم لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کے کفن میں شرکت کرو، اس کے دفن میں شرکت کرو، اس کی میت کو عزت کے ساتھ اٹھا کر زمین کے اندر دفن کرو۔ یہ میرا اللہ کا کام ہے ایک بنی اسرائیل کے سخت نافرمان کے ساتھ۔ تو ہمارے پیچھے تو اللہ کا رسول کھڑا ہے، اس کی دعائیں کھڑی ہیں، ان کا رونا ہے، ان کے آنسو ہیں، ان کی آہیں ہیں، ان کی فریادیں ہیں، ان کی پکار ہے۔ پھر اللہ کو جو اپنے حبیب سے محبت ہے وہ محبت بیچ میں کھڑی ہوئی ہے، تو ہم اگر توبہ کریں گے تو ہماری توبہ تو کفل سے بھی زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ اپنی منزل بناؤ گے۔ اللہ بس میں تجھے چاہتا ہوں، تجھے چاہتا ہوں، تجھے ڈھونڈتا کرتا ہوں، تیرے لیے دھکے کھاتا ہوں، تیرے لیے جان لگاتا ہوں، تیرے لیے مال لگاتا ہوں، تجھے اپنا بنانا، مرنے سے پہلے تو میرا بن جا۔ اللہ کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر موت سے پہلے اللہ کو اپنا نہ بنایا اور اللہ کو اپنے جی میں نہ بسایا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے اور بڑے خسارے کی موت ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ کو اپنا بنا لو۔ آج تک جو ہو اس پہ توبہ کر لو، اس پہ توبہ کر لو، پچھلے اللہ معاف کر دے گا، اگلی ہم صلح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ۔ یہ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ میرے کہنے پر نہ ہو، تمہارا اپنا دل بولے یا اللہ میری توبہ۔ اور جب دل بولتا ہے یا اللہ میری توبہ تو میرے رب کی عزت کی قسم
جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں سارے ایسے صاف ہوتے ہیں کہ وہ شخص یوں بن جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا. اگر آپ نے دل سے کہہ دیا ہے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم آپ سارا مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، آپ سارے کے سارے اس وقت ایسے، اور اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، آپ سارے کے سارے اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے تم نکل کر آئے ہو. تمہارے یہ لیفٹ سائڈ کا فرشتہ لکھ کے تھکا پڑا تھا، اس کی ساری فائل ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، نئی فائل لگ گئی. اس مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھو گے تو نئی فائل لگی ہوگی، نیا لفظ لکھا جائے گا. پچھلے سارے لفظ اللہ نے مٹا دیے. توبہ ایسا بڑا عمل ہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہم اپنی زندگی کی منزل بنائیں. اللہ اللہ اللہ، میں روز شور مچاتا ہوں اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ کرے میرا ہی دل متاثر ہو جائے. کہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے اللہ سے تعلق نہیں بنایا، اللہ سے پیار نہیں کیا، اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ پہ یقین نہیں لائے، اللہ پہ اعتماد و توکل نہیں رہا ہے، تو دین میں سے جان نکل گئی ہے. تو میرے بھائیو، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے میں صلح ہو جاتی ہے. اور توبہ کے بعد اب اللہ کو منانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو منانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. کہ اللہ اور میرے درمیان محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ اور بندوں کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ اور انسانوں کے درمیان، اللہ اور جنات کے درمیان، اللہ اور پوری دنیا کی عورتوں کے درمیان، پوری دنیا کے مردوں کے درمیان، پوری دنیا کے کالے اور گوروں کے درمیان واسطہ، راستہ، دلیل، راہبر، ہادی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے محبوب بنایا، حبیب بنایا. ابراہیم خلیل ہیں اور محمد مصطفیٰ حبیب ہیں. خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملاقات کا بھی شوق رکھتا ہو اور کچھ ہدایہ کا بھی شوق رکھتا ہو، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف دیدار کا شوق رکھتا ہو، اسے کسی ہدیے کی تمنا نہ ہو، کسی صلے کی تمنا نہ ہو، وہ صرف اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو. تو تو ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں. صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا کمال ہے ابراہیم خلیل ہیں، دوسرے نے کہا کمال ہے موسیٰ کلیم ہیں، تیسرے نے کہا کمال ہے عیسیٰ روح اللہ ہیں. تو اللہ کے نبی یہ باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے، تو آپ تشریف لائے اور ان میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرانی دیکھ رہا تھا، تو میں تمہیں بتاؤں ابراہیم خلیل اللہ ہیں بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں بالکل ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ ہیں بالکل ٹھیک ہیں، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَٰذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ، اور میں تمہارا ساتھی میں حبیب اللہ. وَلَا فَخْرَ، اور اس میں کوئی فخر کی نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. پھر آپ نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، اور قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تم دیکھو گے کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ان آدم ومن سواہ، سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وقفتم، سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا میدان محشر میں، ساری دنیا میرے پیچھے ہوگی. ہائے 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 ہائے، کیا منظر ہوگا کہ دنیا کے ارب انسان، بلین ٹریلین انسان، وہ سارے کے سارے پیچھے، اور 1,24,000 نبی رسول بھی پیچھے، ابراہیم خلیل بھی پیچھے، اور موسیٰ کلیم بھی پیچھے، اور عیسیٰ روح اللہ بھی پیچھے، اور نوح نبی اللہ بھی پیچھے، اور آدم صفی اللہ بھی پیچھے، اور یوسف بھی پیچھے، اسحاق بھی پیچھے، یعقوب بھی پیچھے، اور اسماعیل بھی پیچھے. سارے پیچھے آ رہے ہیں. کیا یوشع، کیا داؤد، کیا سلیمان، کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا دانیال، کیا الیاس، کیا ہود، کیا صالح، کیا شعیب، کیا لوط علیہ السلام، سب پیچھے. اور آگے کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے. آگے کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف،
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیطر بن آدم علیہ السلام. میرے نبی کا نسب نامہ باپ دادے پردادے تک نسب نامہ آدم علیہ السلام تک. یہ آگے کون جا رہا ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ جا رہے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ احمد ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ طٰہٰ ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ یاسین ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ ابو القاسم ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ احمد ہیں. یہ ماہی ہیں. یہ حاشر ہیں. یہ عاقب ہیں. یہ فاتح ہیں. یہ قاسم ہیں. یہ ابو القاسم ہیں. یہ طٰہٰ ہیں. یہ یاسین ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مزمل ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مدثر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ شاہد ہیں. یہ مبشر ہیں. یہ نذیر ہیں. یہ داعی الی اللہ ہیں. یہ سراج منیر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ راشد ہیں. رشید ہیں. یہ ہادی ہیں. یہ مہدی ہیں. یہ آغا ہیں. یہ ناہی ہیں. یہ منجن ہیں. یہ مہدی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ رحمت للعالمین ہیں. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل ترتیلا. یہ کون ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ کون ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ محمد مصطفیٰ ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ محمد مصطفیٰ ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ہیں پیدل چلتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں کہ پاؤنڈ بچ جائے کہ کل کو ہم نے یہاں پیسہ بنانا ہے. ایک ایک پاؤنڈ تم نے بنایا تو آج تم یہاں خوشحال ہو. ایک ایک سنت کو بچاؤ گے تو قیامت کے دن خوشحال ہو گے. ایک پاؤنڈ سے سستا سنت کو نہ سمجھو. 10 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہو, ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو, وہ گاڑی کھڑی ہو جائے گی, نہیں چلے گی. ہوا 20 پینی کی ہوا اور 10 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی, اور صرف ہوا نکلی, صرف 20 پینی کی ہوا نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی. جب تم سنت چھوڑتے ہو تو تمہارے ایمان کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے وہ کیا وجود ہے جس کی میرے رب نے قسمیں کھائیں. لعمرک, اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم. واسع جب کیا خوبصورت بنایا. عظیم الحامہ, بڑا سر خوبصورت. رجل الشعر, گھنگریالے بال. شدید و سواد الشعر, سیاہ کالے بال. انہیں فرقت عتیقت و فرق و الا فلا. کبھی مانگ نکالتے تھے, کبھی سیدھے کنگھی فرماتے تھے. جب کبھی مانگ نکالتے تھے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا. اظہر اللون, چمکتا رنگ. واسع الجبین, ماتھا چوڑا کھلا خوبصورت. ازج الحواجب, یہ بھموں کے بال بڑے گول کمان کی طرح, ایسے لمبی کمان جیسے ہو. من غیر قرن, یہاں درمیان میں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے, بلکہ یہ جگہ صاف تھی. بینہما عرق یضرہ الغضب, یہاں ایک رگ تھی, رگ. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی. یہ آپ کا کبھی غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے, برداشت فرماتے تھے, لیکن انسان ہے تو برداشت کا کچھ اثر تو ہونا تھا. وہ اثر یہاں ظاہر ہوتا تھا. یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی, جس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج 2 جہان کا سردار غصے میں بیٹھا.
اکحل العیون آنکھیں سرمگین، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ادعج موٹی آنکھ، اشکل لمبی سرخ ڈوروں سے مزین آنکھ ہے، اہدب آنکھوں کے یہ بال پلکیں بڑی لمبی اور دراز، لمبی پلکیں خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہیں، احور سیاہ کالی پتلی اور سفید آنکھ کا دائرہ اور سیاہ کالی پتلی اور اس میں سرخ ڈورے اور لمبی اور موٹی آنکھ. جب آپ ایسے آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب سر ایسے، اس لیے آپ یوں دیکھتے تھے اس طرح. یہ آپ کے دیکھنے کا انداز بتا رہا ہوں. آنکھ بھر کے کبھی کبھی دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے کبھی کبھی دیکھتے. جب ایسے دیکھتے تھے تو سب یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اخن العرنین آپ کا ناک یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے اور آگے سے باریک، اور لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور نظر آتا تھا، چمکتا ہوا نور نظر آتا تھا. ولی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ، گلابی ہونٹ، براقب تھنایا، دانت اتنے سفید تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سہل الخدین آپ کے گال نہ ایسے اندر پچھے ہوئے نہ ایسے چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ایسے گول چہرہ، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، گول خوبصورت چہرہ. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ 14ویں کا چاند آسمان پر تھا اور ہم نیچے اللہ کے نبی کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آتا. نورانی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کپڑا سی رہی تھی، ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب اندھیرا تھا، وہ سوئی نظر نہیں آ رہی تو اسے ٹٹور نہیں، سوئی نظر نہیں آتی. اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. اس چمک کو دیکھ کر اما عائشہ نے سوئی کو اٹھایا، یہ میرا نبی ہے. قط اللحیہ آپ کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت اور گھنی، قط اللحیہ گھنی داڑھی اور تھوڑی سی گھنگریالی، اور اس میں داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14، اور ایک روایت میں ایسا 20 سفید بال تھے. مرتے دم تک آپ کے 20 سفید بال تھے سر میں اور داڑھی میں. ان کو بھی آپ نے مہندی لگائی، کئی دفعہ ان کو مہندی لگائی. آپ کی گردن جیز دنیا، ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے لمبی، ایسی آپ کی گردن سراہی دار گردن تھی. اللہ تعالیٰ نے چن کے بنایا. حبیب جو تھا تو نقل لوگ نقل لگا کے پاس نہیں ہو جاتے، نقل لگا کے پاس ہوتے نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا. جب کسی نہ کسی کی نقل تو آدمی اتارتے ہیں، حضرت نے نبی کی نقل اتارو. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، جادوگر ہار گئے، تو سارے جادوگروں کو اللہ نے ایمان دے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو نے ان کو ایمان کیوں دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو ایمان دے دیا. تو اگر ہم اللہ کے نبی کا روپ اختیار کر لیں، چاہے اندر ہمارا گندہ ہی ہو، لیکن ہمارا روپ اگر اپنے نبی کا ہے تو اللہ کی قسم قیمت لگ جائے گی. سعید انور گیا امریکہ، عمران خان بھی ساتھ تھا، دونوں ایک ہی جہاز میں تھے. تو نیو یارک اترے تو امیگریشن والوں نے سعید انور کو چھوڑ دیا، اس کی بڑی داڑھی بڑی پگڑی، اور عمران خان کو پکڑ لیا اور 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. تو سعید انور باہر اس کے انتظار میں بیٹھا رہا. جب وہ باہر نکلا تو عمران خان کہنے لگا عجیب بات ہے، تو پگڑی داڑھی میں تھا، تجھے چھوڑ دیا، مجھے پکڑ لیا. تو سعید انور کہنے لگا میں وردی میں تھا، آپ نے وردی اتاری ہوئی تھی. میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے. تو
تو وردی والے کی تو قدر ہوتی. تو بھائی اپنے محبوب کی وردی پہنو، اپنے محبوب کی وردی میں آؤ. اللہ سے تعلق بٹھانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا. اور آپ کی زندگی قیامت تک کے لیے کھلا نمونہ ہے، کھلا نمونہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا. کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں، ہر شے محفوظ ہے. آپ اس کے اندازہ لگاؤ، جن بکریوں، آپ کی 9 بکریاں تھیں، آپ کے ہمارے نبی کی ملک میں 9 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا. یہ بکریاں اگر ہمیں معلوم نہ ہوتی تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اگر بکری ہمیں معلوم نہ ہو تو شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے عشق کیا، عشق، اس کی ہر شے کو محفوظ کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا. یعنی آپ کسی کو اشارہ کرتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ یوں کرتے تھے. اگر یہ بات ہماری شریعت میں نہ لکھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن اللہ عاشق ہے اپنے حبیب، تو اس کے اشارے بھی محفوظ کر کے 14-15ویں صدی میں بلیک برن والوں کو سنا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے. انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے. جب آپ غمگین ہوتے تھے، اگر یہ ہمیں کیفیت معلوم نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق جو کیا، تو جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی. اور پھر ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے. تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں گالوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو غصہ تو کرتے نہیں تھے، اور ناراضگی بھی اس کی کسی تربیت کی وجہ سے ہوتی تھی. تو آپ کو بڑے سے بڑا غصہ یہ ہوتا تھا جب وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں موڑ، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں منہ کر دیتے. بس یہ آپ کی ناراضگی تھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو بھائیو، زندگی تو گزار رہی ہے تو کیوں نہ اللہ کے نبی کی زندگی گزار، ان کے طریقے والی زندگی گزار. تو اللہ کے نبی کی بکریاں عجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، حمراء، غیفاء، یہ بکریوں کے نام ہیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے. اور بکرے کا نام تھا یمن، یمن. اور اس میں آپ کی بکری قمراء، آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنی تفصیل میرے رب نے اپنے محبوب کی جمع کی ہوئی ہے کہ بلیک برن والے یہ نہ کہہ سکے پتہ نہیں اللہ کا نبی کا طریقہ کیا ہے. نکلو اللہ کی راہوں میں اور سیکھو وہ طریقے. ان طریقوں کو اگر اجمالی طور پر جمع کروں تو ایک عبادت ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ بلیک برن میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے. کوئی پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، ترکستانی، امت جہاں سے بھی یہاں آ کے جمع ہوئی ہے، اب تو ایک پاسپورٹ کے تحت آپ برطانیہ والے ہو، کوئی بے نمازی نہ رہے. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. معراج پہ نماز کا تحفہ دیا گیا، ساری شریعت زمین پر اتاری گئی. نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کے دیا اور 50 نمازیں دیں. 50 یہ بتانے، دینی 5 ہی تھیں. 50 کیوں دیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارا کام صرف سجدے کرنا ہے. تم پیدا ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پھر 5 گھٹائیں، جب واپس گئے تو 5 گھٹائیں، پھر 5 گھٹائیں، پھر 5 گھٹائیں. اللہ کے نبی کا قربان جاؤں 50 نمازیں لے کر چپ کر کے آ گئے. کوئی نہیں کہا یا اللہ یہ بہت زیادہ ہے، چپ کر کے آ گئے. جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی تو چپ کر کے چلا گیا اور بولا ہی کچھ نہیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام خود کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ میرے محبوب سے کہو کچھ کمی کروائے. کیا شفیق مہربان اللہ، کیا مہربان اللہ. ہم تو 5 نہیں پڑھتے، 50 کہاں سے پڑھی جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، کیا بنا؟ کہ اللہ کے فضل سے 50 نمازیں ملی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے توبہ توبہ، یہ کون پڑھے گا؟ یا رسول اللہ واپس جائیں، بلیک برن والے تو ایک نہیں پڑھیں گے تو یہ 50 کہاں سے آ گئی؟ آپ جا کے واپس جائیں اور نماز کی کمی کروائیں. تو اللہ کے نبی کو واپس بھیجا. آپ واپس ہوئے سدرۃ المنتہا اور اللہ سے عرض کی یا اللہ کچھ کم فرما دیں. تو اللہ نے 5 گھٹا دی. پہلے سے 5 کیوں نہیں دی؟ نماز کی عظمت بتانے کے لیے.
5 کیوں گھٹائیں نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، اور اس کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے، نہ انسان ہے۔ 5 گھٹائیں کہ چل میرا نبی 45، پھر واپس ہوئے، یا رسول اللہ کیا بنا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا جی 45 تو بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں، پھر واپس گئے، پھر اللہ نے 5 گھٹائیں، پھر واپس ہوئے، کتنی ہیں؟ 40، نہیں بہت زیادہ، واپس جائیں، پھر گئے 5 گھٹائیں، 35، کتنی ہیں؟ 35، یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر واپس گئے، کتنی ہیں؟ یا رسول اللہ 30، کا نہیں 30 بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر واپس گئے، پھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر، اور 7واں آسمان طے کر کے پھر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا پہ یہ آنا جانا لگا ہوا ہے، اتنا میرا نبی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اللہ نماز کی عظمت بٹھا رہا ہے کہ نماز ایسی عظیم شے ہے کہ چاہیے تو تھا کہ تم ساری زندگی سجدے کرتے، پر تم پر رحم کھاتے ہوئے گھٹا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کتنی ہوگی؟ 25 ہوگی، کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ کتنی رہے گی؟ 20 رہے گی، نہیں یا رسول اللہ اب آپ واپس جائیں، پھر واپس جا رہے ہیں، پھر واپس آئی، کتنی ہو گئی؟ 15 ہو گئی، نہیں یا رسول اللہ واپس جائیں، بہت زیادہ ہیں، پھر آپ گئے، پھر واپس گئے، اب کتنی ہوگی؟ کہ 10 ہوگی، نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، کتنی ہوگی؟ 5، نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، واپس جائیں، کہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 گھٹ رہی ہیں، تو کہیں گے 5 ساری چلی گئی تو پھر میری امت کیا کرے گی؟ میری امت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، یہ 5 لے کے جا رہے ہیں، بلیک برن والے کوئی نہیں پڑھیں گے، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے 5 نمازیں۔ تو آپ نے کہا جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا، جس کا نہیں ہوگا نہیں پڑھے گا، لیکن اب میں اللہ کی رحمت سے کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ کے نبی کی زندگی میں سر فہرست عبادت میں نماز ہے، پورے بلیک برن میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ دوسری جو عالی شان چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں کہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، سہنا پی جانا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، غیبت سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، اور کسی مسلمان کی دل آزاری بے اکرامی سے بچو۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو، اور یہ 3 کام تم کر لو، میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تہجد پہ یہ وعدہ نہیں کیا، نماز پہ وعدہ، نماز پہ جنت کی بشارت ہے، گارنٹی کوئی نہیں۔ روزے، ذکر، تلاوت، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، علم، ذکر، ان سب پر جنت کی بشارتیں ہیں، گارنٹی کوئی نہیں۔ گارنٹی ایک کام پر دی ہے کہ میں ضامن، میں گارنٹر، کس بات کا یاد کہ یہ 3 کام بلیک برن والے کریں، جو توڑے اس سے جوڑیں، جو نہ دے اس کو دیں، جو زیادتی کرے اس سے معاف کریں۔ یہ کام ہے مشکل، لہذا میں ہوں ضامن، تم یہ مشکل کام کر جاؤ، میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ 1 اینٹ سفید موتی کی، 1 اینٹ سرخ یاقوت کی، 1 اینٹ سبز زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش، اللہ نے اس کی چھت بنایا ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھت بنائی ہے، تمہارے لکڑی کے گھر سارے ٹھک ٹھک کرتے رہتے، اوپر چڑھو تب ٹھک ٹھک، نیچے اترو ٹھک 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 ٹھک، بندہ سمجھ کے تھوڑیاں گلاں سنا لو، ٹھک ٹھک سنیں، کیا عجیب گھر ہیں بھائی، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے مرغی خانے، چھوٹے چھوٹے مرغی خانے، ڈربے بنائے ہوئے ہیں، انگلینڈ کرتے سکتے ہیں، پٹرول بھی آپ پاؤ، گڈی بھی آپ چلاؤ، بانڈے بھی آپ پہ دو، کچن میں آپ پہ صاف کرو۔ ہاں ایک گھر میرے اللہ نے بنایا ہے جس کے نیچے دودھ کی نہریں چلائی ہیں، نہریں، نہر نہیں، نہریں، دودھ کی نہریں، اور شہد کی نہریں، اور شراب کی نہریں، اور پانی کی نہریں، اور چشمے بہتے ہوئے، چشمے ابلتے ہوئے، چشمے ابھرتے ہوئے، چشمے اٹھتے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، جام بھرے ہوئے، سرائیاں دری ہوئی، پھل جھکے ہوئے، خوشے پکے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، فرش بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، تخت لگے ہوئے، تخت سجے ہوئے، غلمان کھڑے ہوئے، حوریں سجی ہوئی، حوریں
حسن و جمال کا پیکر بن کے انتظار میں کھڑی ہوئی، ایک نظر دیکھو تو 70 گنا تیری نظروں میں اس کا حسن بڑھ جائے، دوسری نظر دیکھو تو 70 گنا اور بڑھ جائے، تیسری نظر دیکھو تو 70 گنا اور بڑھ جائے۔ 100 سال اپنی حور کو دیکھتے رہو گے تو اللہ کی قسم تمہارا جی نہیں بھرے گا دیکھنے سے، 1000 سال دیکھنے کی لذت لیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کواعب اترابا عربا اترابا کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن بیض مکنون۔ قرآن نے ان کی خوبصورت جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسندیدہ بنایا، اللہ نے وہی صفات جنت کی عورت میں رکھی کہ اس کا قد لمبا ہے۔ کتنا لمبا ہے؟ 130 فٹ لمبا قد ہے جنت کی لڑکی کا۔ تم 5 فٹ میں کہہ دو میں تو گود میں لے لے لہذا تمہارا قد بھی اللہ کو بڑھانا پڑے گا، تو تمہارا قد بھی اللہ کرے گا 130 فٹ، جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ، تمہارا قد بھی 130 فٹ۔ اور جنت کی لڑکی کو جو اللہ نے لباس پہنایا ہے، لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے، وہ لباس 3 میل کے اندر ایسے گھومتا ہے، 3 میل، 3 میل میں اس کا وہ غرارہ گھومتا ہے، 3 میل، اور وہ موتیوں سے جڑا ہوا، ہیروں سے جڑا ہوا، جواہرات سے جڑا ہوا۔ اس کے لباس میں سے ایک موتی توڑ کر، ایک موتی چھوٹا سا موتی توڑ کر بلیک برن کی مسجد میں رکھ دو تو 7 زمینیں اس سے روشن ہو جائیں گی۔ اور 130 فٹ یہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے، اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنی ہے، چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے بنی ہے، اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اس طرح آتے ہیں جیسے آبشار گر رہی۔ ذرا آبشار کا تصور کرو تو جنت کی حور کے بال ہیں جیسے آبشار گر رہی ہو، اور ان میں نور ایسا ہے، دنیا کی عورت میں تو جوئیں پڑی ہوتی اور اس عورت کے چند بال، صرف تھوڑے سے بال، سارے بال زیادہ نہیں، چند بال توڑ کے زمین پہ رکھو تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی، ساری دنیا روشن ہو جائے گی، ساری دنیا معطر ہو جائے گی۔ اور وہ 130 فٹ لمبے بال اس کے پورے جسم کو ڈھانپتے ہوئے نیچے آتے ہیں۔ ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات ہیں جو بالوں کو اٹھا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ان بالوں میں موتی جڑے ہوئے ہیں، ہیرے جڑے ہوئے ہیں، جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ تو تم ایک نظر دیکھ، اللہ کی قسم اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو پہلی نظر دیکھ کے تمہارے کلیجے پھٹ جاتے اور تم موت مر جاتے۔ لولا ان اللہ قضا اللہ یموت لموت من حسنها و جمالها۔ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لائبہ کہتے ہیں کھیلنے والی، وہ اپنے خامند سے بہت کھیلتی ہے، اس کھیل کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے خامند کو چاہتی ہے، لاڈ لڑاتی ہے۔ ایک قدم اٹھا کر جب وہ خامند ایک قدم میں کیا ہے کیوں اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامند کو دکھا دیا، 1,00,000 ناز و انداز اس کے جسم سے ٹوٹتے ہیں، 1,00,000 ایک جسم ایک قدم میں 1,00,000 تو 10 قدم میں تم تو ویسے ہی کھا ہو جاؤ۔ تو اللہ نے موت مٹا دی، اس لیے تم دیکھ سکتے ہو۔ اگر موت ہوتی تو تم اور جو بھی دیکھتا وہ مر جاتا، اس کا دل سہار نہ سکتا، سنبھال نہ سکتا۔ ہم ہیں، جبریل کو اللہ نے کہا جاؤ ذرا میری جنت دیکھو، جبریل جنت دیکھنے گئے، ایک نور کی چمک اٹھی، ایسا نور کہ جبریل مبہوت ہو گئے۔ جو ہر وقت اللہ کی تجلی دیکھتا ہے وہ ایک دم دھڑم سجدے میں گرا اور کہنے لگا سبحان الملک القدوس واہ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، اے وحی والے ذرا سر اٹھا کے دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی جس کے چہرے کے نور نے جبریل کو بھی دھوکہ دے دیا، کیا حسن ہے۔ تو جبریل حیران ہو کر کہنے لگا قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر۔ تو وہ کہنے لگی جبریل تجھے پتا ہے میں کس کے لیے ہوں؟ ان کا نہیں پتا، کہ میں اس کے لیے ہوں جو دنیا میں اپنی مرضی پہ نہ چلے بلکہ اللہ کی مرضی پر چلے۔ یہ جنت الفردوس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کا نبی فرما میں گارنٹی دیتا ہوں تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ اور اخلاق میں ماں باپ سر فہرست ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا
کہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور آپ نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کا ایسا خادم بنتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور عشاء پر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز کو توڑ دیتا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنو، راحت بنو، یہ اخلاق ہیں، اخلاق۔ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کے دینا بھی اللہ نے صدقے کا ثواب لکھا ہے۔ پھر اپنے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، پھر یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے غیر مسلم ہیں، سب کے ساتھ ایسے اخلاق برتو کہ وہ مقناطیس جیسے کھینچتا ہے چیزوں کو، ایسے تو میگنٹ بن جاؤ، کھینچو غیر مسلموں کو، اپنوں کو، وہ کھینچتے چلے آئیں۔ ہماری نمازوں سے دین نہیں پھیلے گا، ہمارے اخلاق اور دعوت سے دین پھیلے گا، ہمارے ذکر تلاوت سے دین نہیں پھیلے گا، ہماری دعوت اور اخلاق، دین دو چیزوں سے، ایک دعوت اور ایک اخلاق، یہ دو چیزیں زندہ ہوں گی تو دین زندہ ہوگا۔ اور تیسری چیز میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے کہ آپ نے پیڑ پہ پتھر باندھے پر دعوت کا کام نہیں چھوڑا، آپ نے دان توڑوائے پر دعوت کا کام نہیں چھوڑا، آپ کی اولادیں ذبح ہو گئیں پر یہ دعوت کا کام چلتا رہا، صحابہ کی زندگیاں قربان ہو گئیں پر دعوت کا کام چلتا رہا۔ یہ وہی دعوت کی محنت ہے جو 1.25 نبیوں نے کی، جو پھر اس امت کو ملی، جو مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے یہ پرانا سبق یاد کروایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں دعوت اللہ سب سے نمایاں چیز ہے کہ جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن سے لے کر موت تک آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، ایک درہم کا کام نہیں کیا، ایک دینار کا کام نہیں کیا، بلکہ صبح سے شام تک ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے محبوب تیرا دن میں لمبا تیرنا ہے، ساری زندگی آپ دعوت میں لگے رہے، اور جاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پیغام دے کر گئے، فلیبلغ الشاہد الغائب، اے میری امت یہ میرا کام تمہارے ذمہ ہے، میرے بعد میرے دین کو آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ آپ انگلستان میں رہنے والوں، آپ یہاں دنیا کمانے کی نیت سے توبہ کر لو کہ یا اللہ ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہیں، یہاں کا پاسپورٹ لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں دعوت کے لیے ہیں۔ سارے جتنے دنیا میں رہنے والے انسان ہیں ان سب کو ہم جنت کا راستہ دکھائیں گے، سب کو جہنم سے بچائیں گے۔ یہ لوگ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، آپ کو شہری حقوق دیے، آپ کو ظلم سے بچایا۔ ہمارے ملک تو ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں، جبر و استبداد سے بھرے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، اور آپ لوگ کتنے امن میں ہو کہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی حکومت نے آپ کو امن دیا، چین دیا، سکھ دیا، سکون دیا، اتنا کچھ انہوں نے، جتنا کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا انہوں نے آپ کو دے دیا، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو دو۔ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے کلمے والی، یہ کلمہ ان کو دو کہ وہ بیچارے جہنم، کتنے اچھے لوگ ہیں یہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو کتنے آگے چلے جائیں۔ تو یہاں رہنے کے لیے دعوت کی نیت کر لو کہ ہم یہاں تبلیغ کی نیت سے رہ رہے ہیں اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے پھیلانے کے لیے رہ رہے ہیں۔ ہم کمائی اس کے ضمن میں ہے، ذیل میں ہے، اضافی چیز ہے، اصل تو یا اللہ ہم بلیک برڈ میں اس لیے رہیں گے کہ تیرا کلمہ دنیا میں بلند ہو، تیرا کلمہ یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں تیرا کلمہ بلند ہو، تیرا دین زندہ ہو، ہم اس کے لیے محنت کریں گے۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ۔ تو بتاؤ اب کون بھائی نقد 3 چلے کے لیے تیار؟